اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الہدایہ قرآن کلاس میں دورہ قرآنی انسائکلوپیڈیا میں سب کو خوش آمدید۔ آج ہمارا سبق وجود باری تعالیٰ پر دلائل کے موضوع کے تحت فصل نمبر 15 ہے، الاستدلال باختلاف الالسنۃ والالوان، یعنی یہ دلائل کی 15ویں قسم ہے وجود باری تعالیٰ پر، جس میں زبانوں اور رنگوں کے اختلاف سے استدلال کا بیان ہے۔ قرآن کریم کی وہ آیات جن میں اللہ رب العزت کے تخلیق کے رنگ، جن میں 15واں رنگ ہے کہ زبانوں اور رنگوں کے اختلاف سے اللہ رب العزت کے وجود پر دلائل۔ اس میں سب سے پہلی صورت جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، سورہ نحل صورت نمبر 16 آیت نمبر 13۔ سورہ نحل آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون۔ وما ذرأ لکم، اور جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے تمہارے لیے۔ اب پیدا کرنے کے لیے مختلف الفاظ ہم نے دیکھے ہیں، تو ان میں ایک لفظ ذرا بھی ہم دیکھ رہے ہیں آج۔ ذرا کا مطلب بھی پیدا کیا، جیسے خلق، جعل، اخرج، انشأ، نبت، اور اسی طرح زرع۔ اور جو کچھ بھی پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، اللہ رب العزت نے، فی الارض زمین میں، مختلفاً الوانہ مختلف ہیں، الوان لون کی جمع ہے، یہ لفظ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے رنگ، مختلف ہیں سب کے رنگ، یعنی حیوانات، نباتات اور معدنیات وغیرہ میں سے جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے تمہارے لیے زمین میں پیدا فرمایا، جن کے رنگ، اب رنگ سے مراد کیا ہے؟ یعنی ان کی جنسیں، ان کی نوعیں، ان کی قسمیں، ان کے خواص اور ان کے منافع الگ الگ ہیں، مختلف ہیں۔ ان سب کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے اللہ پاک نے۔ ان فی ذالک لآیۃ، بے شک اس میں نشانی ہے، لقوم، اس قوم کے لیے، یذکرون، جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔ یعنی سورہ نحل کی آیت مبارکہ میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہی اللہ ہے جس نے حیوانات، نباتات، معدنیات وغیرہ میں سے جو کچھ بھی تمہارے لیے پیدا کیا، یہ مختلف رنگوں میں ہے۔ اور ان رنگوں سے مراد کیا ہے کہ ان کی جنسیں مختلف ہیں، ان کی قسمیں مختلف ہیں، ان کی نوعیں مختلف ہیں، ان کے خواص مختلف ہیں، ان کے منافع مختلف ہیں۔ تو یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے وجود پر دلیل ہے کہ کوئی ایک طاقت ہے رب ذوالجلال کی، کہ جس کی یہ ساری کاریگری ہے۔ تو اس میں نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ ان کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے والے۔
جو غور کرے گا اسی کو سمجھ آئے گی کہ اللہ رب العزت اگرچہ ہمیں ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آتا، مگر اس کی نشانیوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ بہت بڑی طاقت والا ہے، بہت بڑی قدرت والا ہے۔ اب دوسری سورہ مبارکہ جس کی آیت اس بات پر دلیل ہے، سورہ روم سورت نمبر 30 آیت نمبر 22 نمبر آیت۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، ہی سے مراد اللہ رب العزت، اللہ کریم کی نشانیوں میں سے خلق السماوات والارض، خلق پیدا ہونا، السماوات آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، آسمانوں اور زمین کی تخلیق بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ واختلاف السنتکم، اور تمہاری زبانوں کا اختلاف، اختلاف یعنی مختلف ہونا، السنتکم تمہاری زبانوں کا، السنہ لسان کی جمع ہے، لسان کا مطلب ہوتا ہے زبان، لغت جو ہم بولتے ہیں۔ وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہارے رنگوں کا، تمہاری زبانوں کا اور تمہارے رنگوں کا اختلاف بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ، بے شک اس میں، لآیات، نشانیاں ہیں، للعالمین، ان کے لیے جو علم والے ہیں اور علم کے لیے تحقیق کرنے والے ہیں، جو علم والے ہیں اور تحقیق والے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں کہ اللہ پاک نے آسمان اور زمین کو بھی پیدا کیا، اور پھر انسانوں میں سے سارے انسان ایک جیسے نہیں ہیں، نہ تو سب کی زبانیں ایک ہیں، بکھرے ہوئے اربوں خربوں انسانوں میں سے، نہ سب کے رنگ ایک ہیں، رنگ بھی مختلف ہیں، زبانیں بھی مختلف ہیں۔ اب ان زبانوں اور رنگوں کا اختلاف اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ رب العزت کا وجود بہت بڑی قدرت والا، بہت بڑی طاقت والا، کہ اس نے اتنے انسان، خربوں انسان پیدا فرما کے تو کتنے رنگ، ہزاروں لاکھوں رنگ بنا دیے، ہزاروں لاکھوں زبانیں بنا دی۔ اب ہر علاقے کی زبان مختلف ہے، ہر علاقے کی زبان مختلف ہے، تو اتنی زبانیں سکھانا، مختلف گروہوں کو مختلف زبانیں سکھانا اور مختلف زبانوں کا علم عطا فرمانا، یہ بہت بڑی قدرت والے رب کا کام ہے۔ اب اس نے رنگ بھی مختلف دیے، زبانیں بھی مختلف دی، مختلف نسلیں رکھی، لیکن اس کے باوجود بھی رب تعالیٰ نے کہیں پر یہ نہیں فرمایا کہ فلاں جو ہے وہ فلاں سے افضل ہے۔ اور اگر فضیلت کی بنیاد عطا فرمائی بزبان سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو کیا فرمایا کہ کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ اور کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقوی، سوائے تقوی کے۔ یعنی فضیلت کا فقط ایک معیار اللہ پاک نے بتایا کہ تمہارے رنگ بھی مختلف ہیں، تمہاری زبانیں بھی مختلف ہیں، تمہارے حسب و نسب مختلف ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں، سب برابر ہیں، کوئی ذات پات کی بنیاد پر، حسب و نسب کی بنیاد پر کوئی کسی سے افضل نہیں۔ ہاں اگر خدا کی بارگاہ میں کوئی افضل ہے تو وہ کون ہے؟ وہ متقی ہے۔ الا بالتقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہے،
سب سے زیادہ خوف خدا میں رہنے والا ہے اور سب سے زیادہ ظاہر و باطن پاک رہنے والا اور پاک اور ستھری زندگی گزارنے والا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جو ایک اعلیٰ میرٹ بنتا ہے، معیار بنتا ہے، تو وہ رنگ کے اعتبار سے نہیں کہ کوئی بہت خوبصورت گورا چٹا ہے تو وہ بڑا اعلیٰ ہے، یا کسی کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے تو وہ اعلیٰ ہے، یا کسی کا نسب کوئی راجپوت ہے، کوئی فلاں ہے تو اعلیٰ ہے، اور فلاں ذات والا جو ہے وہ اعلیٰ نہیں ہے۔ تو یہ سارے انسانوں کے بنائے ہوئے امتیازات ہیں جن سے اللہ پاک کبھی بھی خوش نہیں ہوتے۔ اس لیے ہمارے پاس ایک قانون آ جاتا ہے کہ جب رشتہ تلاش کریں بیٹے یا بیٹی کا، تو اس میں کبھی بھی یہ نہ دیکھیں جو دنیاوی معیار ہماری نظروں میں ہے کہ ذات بھی یہی ہونی چاہیے، مال بھی اتنا ہونا چاہیے، لڑکی یا لڑکا خوبصورت بھی اتنے ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ دنیاوی معیار اور دنیاوی غرض اس میں شامل نہ ہو، بلکہ جو معیار اللہ پاک نے دیا کہ وہ تقویٰ پر قائم ہو۔ بیٹی کا رشتہ تلاش کرنا ہے تو کسی بھی ذات سے تعلق رکھتا ہو، یہ ذاتیں اور قبیلے جو ہیں یہ خود بنائے گئے ہیں صرف پہچان کے لیے۔ تو اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ یہ ذاتیں اور قبیلے صرف اس لیے بنائے ہیں کہ لتعارفوا، تاکہ تمہارا آپس میں تعارف ہو گیا فلاں قبیلے سے فلاں قبیلے سے۔ اس میں معیار کا کوئی تعلق نہیں ہے، معیار صرف اعلیٰ اس کا ہے جو تقویٰ اور پرہیزگاری رکھنے والا۔ تو اس لحاظ سے ہمارا ہر فیصلہ اسی بنیاد پر ہونا چاہیے کہ بچے کے لیے رشتہ تلاش کرنا ہے تو بچی متقیہ ہو، اور اگر بچی کے لیے کرنا ہے تو بچہ جو ہے متقی ہو، اور اس کے علاوہ ذات پات کی بنیاد نہیں اور رنگ نسل کی بنیاد نہیں۔ تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے زبانوں کا اور رنگوں کا مختلف ہونا، اور اس میں علم والوں کے لیے اور تحقیق والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ سورہ روم آیت نمبر 22 ہے، آیت نمبر 22۔ تیسری سورہ مبارکہ جس میں دلیل موجود ہے، سورہ فاطر، سورت نمبر 35 اور آیت نمبر 27۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، انزل، اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرجنا به، پھر ہم نے نکالے، فاخرجنا، پھر ہم نے نکالے، به، اس کے ذریعے سے، اس پانی کے ذریعے سے، ثمرات، پھل، کئی قسم کے پھل نکالے، پیدا کیے، مختلف الوانھا، مختلف ہیں جن کے رنگ جدا گانا ہیں۔ اب ہر پھل کو ہم دیکھتے ہیں، اس کا رنگ بھی مختلف ہے، اس کا ذائقہ بھی مختلف ہے، اس کی قسم بھی مختلف ہے، اس کا نام بھی مختلف ہے۔ تو یہ بھی ذائقے کا مختلف ہونا، رنگ کا مختلف ہونا اور قسم کا مختلف ہونا، یہ بھی اللہ رب العزت کے وجود پر دلائل ہیں پھلوں کا۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ، اور پہاڑوں میں بھی ہم نے گھاٹیاں پیدا کی، اسی طرح پہاڑوں میں بھی ایسی گھاٹیاں پیدا کی، جددن، گھاٹیاں، بیضن، جو سفید بھی ہیں، وحمر، اور سرخ بھی ہیں۔ ابیض سفید رنگ کو کہتے ہیں، احمر سرخ رنگ کو کہتے ہیں۔ تو جددن، بیضن، سفید گھاٹیاں، وحمر، اور
سرخ گاٹیاں ہم نے پیدا کی، مختلف الوانها، ان کے رنگ بھی مختلف ہیں، وغرابیب سود، اور کچھ گھاٹیاں سود یعنی گہرے سیاہ رنگ کی ہیں، بہت گہری سیاہ رنگ کی گھاٹیاں، تو ان کے اندر بھی اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ رب العزت کے وجود پر دلائل موجود ہیں۔ پہاڑوں کے رنگوں کا مختلف ہونا، جب پہاڑوں کی سیر کو ہم جاتے ہیں تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ مختلف رنگوں کے پہاڑ اللہ پاک نے پیدا فرمائے، تو یہ مختلف رنگ بھی اللہ رب العزت کی چاہت ہے۔ ایک ہی چیز میں مختلف رنگ ڈال دینا تو یہ بھی اللہ کریم کی چاہت ہے، تو جو لوگ اس بات کا ٹیسٹ رکھتے ہیں تو وہ بھی دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت کی سنت پر عمل پیرا ہیں کہ ایک ہی کام میں مختلف قسم کے ہنر کاری کرنا یا مختلف قسم کی کاریگری دکھانا، تو یہ بھی اللہ رب العزت کی سنت مطہرہ کی پیروی ہے۔ اللہ پاک کو مختلف رنگ پسند ہیں۔ اور دلیل نمبر 4، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، الم ترى، اے انسان کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، انزلہ، اتارا یا برسایا، من السماء، آسمان کی طرف سے، ماء، پانی، اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف سے پانی برسایا، فسلکہ، پھر جاری کر دیا اس کو، ینابیع، چشموں کی صورت میں، فی الارض، زمین میں، سلک کا مطلب ہوتا ہے چلانا، جاری کر دینا، تو چشموں کی صورت میں اس کو زمین میں جاری کر دیا، ثم، پھر یخرج بہ، پھر نکالتا ہے اس کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے نکالتا ہے یا پیدا کرتا ہے، اخرج یخرج مطلب پیدا کرنا بھی ہے، نکالنا بھی ہے، زرعن، کھیتی، اس کے ذریعے سے کھیتی پیدا کرتا ہے، مختلف الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، الوانہ، اس کے رنگ۔ اب ہم کھیتیوں میں اگر زرعی زمینوں میں جاتے ہیں فصلیں پکنے کے موسم میں یا فصلیں اگنے کے موسم میں، تو وہاں پر بھی ہمیں اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کے کئی رنگ نظر آتے ہیں۔ کہیں ایک ہی فصل پہلے سبز رنگ کی ہوتی ہے، پھر وہ گولڈن بن جاتی ہے، جب پک جاتی ہے، جیسے گندم کو ہم لے لیں تو جب اس کو زمین میں ڈالا جاتا ہے اس کا بیج کا اور کلر ہوتا ہے، جب زمین سے نکلتی ہے تو اور بن جاتی ہے، سبز کھیت لہرا رہے ہوتے ہیں سبز رنگ کے، اور جب وہ پک جاتی ہے اور سوکھ جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، تو اس کا کلر گولڈن ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ وہ کس کس کاریگری سے یہ سب کچھ کرتا ہے، تو یہ سب کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ بس سمجھ اتنی آتی ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والا اور یہ ساری کاریگریاں دکھانے والا ایک خدا ہے، ایک اللہ ہے جو ہمارا معبود ہے۔ تو اس سے کھیتیاں پیدا کرتا ہے، مختلف الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، ثم یہیج، پھر اس کو خشک کر دیتا ہے، خشک ہو جاتی ہیں وہ، فتراہ، پھر تم اس کو دیکھتے ہو، مصفرن، زرد رنگ، صفرا ہوتا ہے زرد، مصفرن، زرد ہو چکی ہوئی، وہ تمہیں نظر آتا ہے، ثم یجعلہ حطاما، ثم پھر یجعلہ، وہ اس کو کر دیتا ہے، جعل یجعل، کرنا، ہو یعنی کھیتی، پھر اس کھیتی کو وہ کر دیتا ہے، حطاما، چورا چورا، یعنی جو کھیتی پک جاتی ہے
پھر وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہیں ٹہنیاں سیٹیں سب کچھ، پھر وہ ٹوٹتی ہے، اس کو چورا چورا کر دیتا ہے، اور پھر اس میں سے اناج نکال دیتا ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں بھی لذکرا، نصیحت ہے، لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے۔ یعنی آسمان سے پانی کا برسنا، اس سے زمین کا زرخیز ہونا، اور پھر اس زرخیز زمین کے اندر سے فصلوں کا اگنا، پہلے سبز رنگ کا ہونا، پھر پکنے کے بعد زرد رنگ ہو جانا، اور پھر پکنے کے بعد، مکمل پکنے کے بعد چورا چورا ہو جانا، اور پھر اس میں سے اناج نکل آنا۔ تو یہ اس کے اندر نشانیاں ہیں، عبرت ہے کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ اور یہ بھی وجود باری تعالیٰ پر بہت بڑی دلیل۔ یہ سورہ زمر، سورت نمبر 39 اور آیت نمبر 21۔ اب اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا لذکرا، ان فی ذالک لذکرا لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے ذکرا یعنی نصیحت ہے۔ اب یہ سب پارٹیسپینٹس نے اپنے اپنے طور پہ اس پہ غور کرنا ہے کہ کیا نصیحت ہے، تو انشاءاللہ بہت کچھ سمجھ آئے گا، پھر اپنی ویوز دیں اس نصیحت کے بارے میں۔ اگلا ٹاپک ہمارا 16 نمبر، وجود باری تعالیٰ پر دلائل کے ضمن میں 16 نمبر، الاستدلال بتنجیت الانسان من الشدائد والآلام، کہ انسان کو سختیوں اور تکلیف میں نجات دینے سے استدلال، یعنی انسان جب سختیوں اور تکلیفوں میں ہوتا ہے تو اس کو نجات صرف اللہ رب العزت دیتا ہے، تو جو اس کو سختیوں اور مصیبتوں میں تکلیفوں میں نجات عطا فرمانے والا ہے وہی وجود باری تعالیٰ ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی دلیل آیت سورہ بقرہ ہے، سورۃ البقرہ 2 نمبر سورت، اور آیت نمبر 49 سے 50 تک، 49 سے 50 تک 2 آیات۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وَإِذْ اور یاد کرو جب، از کا لفظ جہاں بھی آئے تو اس میں کسی وقت کی یاد دہانی کی طرف اللہ پاک رجوع کرواتے ہیں بندے کا، کہ اس وقت کو یاد کرو جب نجینا، ہم نے نجات دی، کم تمہیں، من آل فرعون، فرعون کی قوم سے، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تمہیں فرعون کی قوم سے نجات عطا فرمائی ہم نے، یسومونکم، وہ پہنچاتے تھے تمہیں، یسومونا وہ پہنچاتے تھے، کم تمہیں، سوء العذابی، برا عذاب، سو کے معنی بہت برا، العذابی عذاب، اور وہ برا عذاب کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم، یذبحون، اب یہ سارے فعل مضارع کے صیغے آ رہے ہیں، اور اس میں وہی قاعدہ چلے گا کہ یا کو الگ کریں گے، واو نون کو الگ کریں گے، تو درمیان سے پھر جو لفظ آئے گا اس سے آپ کو معنی سمجھ آ جائے گا۔ جیسے یسومونا، اس میں یا کو الگ کیا، اس کا مطلب وہ، واو نون کے معنی سب، اور ساما یسومو، اس کا مطلب پہنچانا، کسی کو دینا، تکلیف دینا۔ اسی طرح یذبحون، اس میں یا کے معنی وہ، واو نون سب، اور درمیان میں ذبح یذبحو، اس کا مطلب ذبح کرنا، یہ اردو میں بھی لفظ آتا ہے۔ یذبحون، وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو،
وَيَسْتَحْيُونَ، اور اس میں بھی یا کی معنی وہ، واو نون سب، درمیان میں استحیا، یستحیی، اس کا مطلب زندہ رکھنا. وَيَسْتَحْيُونَ، اور زندہ رکھتے تھے، حیات دیتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے. وفی ذالکم، اور اس میں بلاء، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی. یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، جس میں فرعون 1 سال بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور 1 سال زندہ رکھتا تھا، کیونکہ اس نے خواب دیکھا تھا کہ ایک آگ اٹھی ہے مشرق کی طرف سے اور اس نے اس کے تخت کو ختم کر دیا ہے، جلا کے رکھ دیا. تو نجومیوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا تو وہ تیرے تخت کا خاتمہ کرے گا، تیرے حکومت کا خاتمہ کرے گا. تو اس نے کہا کہ میں تو خدا ہوں، مجھے کون ختم کر سکتا ہے. تو اس نے آرڈر کر دیا کہ جس کے گھر بھی بیٹا پیدا ہو تو اس کو ذبح کر دیا جائے، بیٹی پیدا ہو تو زندہ رکھا جائے. تو یہ ساری کہانی، یہ قصہ سارا قرآن کریم میں موجود ہے. تو اسی طرف اشارہ ہے کہ اللہ پاک نے پھر کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے، ان کے ذریعے سے ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی، قوم فرعون سے نجات عطا فرمائی، کہ قوم فرعون کو دریا میں غرق کر دیا اور قوم موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، اور اسی دریا کو خشک کر کے ان کو پار لگا دیا. اور فرعون جب درمیان میں پہنچا اپنے لشکر سمیت تو دریا کی لہروں کو حکم دیا اللہ پاک نے، اور ان لہروں نے ان سب کو غرق کر کے ڈبو کے مار دیا. تو یہ اسی قصے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ پاک نے جب بھی اپنے بندوں کو نجات دی ہے کسی بھی مصیبت سے تو اللہ رب العزت نے خود دی ہے. اللہ کی قوت ہے، اللہ کی طاقت ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو نجات دی، ہر مصیبت سے، ہر سختی سے انسانوں کو نجات عطا فرمائی. اور یہ بھی وجود باری تعالیٰ پر دلیل ہے کہ جس مصیبت سے کوئی بڑے سے بڑے لشکر مل کر بھی نجات نہ پا سکیں، تو ہر اس مصیبت سے اللہ پاک نے اپنی رحمت سے ایک کن کہہ کے نجات عطا فرما دی. تو اس میں بھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، وَإِذْ، اور یاد کرو جب، فرقنا، ہم نے پھاڑا، بکم، تمہارے لیے، البحر، دریا کو پھاڑ دیا، دریا میں سے راستے بنا دیے. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، فَپس، انجینا، ہم نے نجات دی، کم، تمہیں، وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کر دیا، آل فرعون، فرعون کی قوم کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. تو یہ نجات دینا بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس سے، اللہ کی قدرت کاملہ سے ممکن ہو سکا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان
محمد رسول اللہ صلی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. 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 لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و نبیا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جب ہم نے پھاڑا دریا کو تمہارے لیے. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے تمہیں نجات عطا فرمائی. وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون، فرعون کی قوم کو. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. تو یہ سورہ بقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 49 اور 50. اس سے اگلی آیت سورت آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 55. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذ قال اللہ، کہ جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا عیسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام، انی متوفیک، بے شک میں تمہیں پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں. متوفی کا تمہیں توفا یا توفا، اس کا مطلب ہوتا ہے فوت کرنا. کسی کو فوت کرنے کا مطلب ہے پوری عمر تک پہنچا دینا. متوفی کا، تجھے پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں. ورافعک، اور تمہیں اٹھانے والا ہوں. الیہ، اپنی طرف یعنی آسمانوں کی طرف اٹھانے والا ہوں. ومطہرک، اور تمہیں پاک کرنے والا ہوں. من الذین، ان لوگوں سے کفروا، جو کافر ہیں، ان سے نجات دینے والا ہوں، ان سے الگ کرنے والا ہوں کافروں سے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے خبر دی کہ اب آپ کے حصے کی وہ عمر جو اس وقت تک ہے یہ پوری کر کے تمہیں آسمانوں پر اٹھا لیا جائے گا اور پھر دوبارہ واپس بھیجا جائے گا. تو پھر باقی عمر جو ہے وہ بعد میں پوری ہوگی جب امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم حضور کے امتی بن کر دوبارہ نازل ہوں گے. تو وَمُطَہِّرُکَ، اور آپ کو پاک کرنے والا ہوں، الگ کرنے والا ہوں. من الذین کفروا، ان لوگوں سے جو کافر ہیں. وَجَعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو تیرے پیروکار ہیں. وَجَعِلُ، اور بنانے والا ہوں الَّذِينَ، ان لوگوں کو اتَّبَعُوكَ، جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے. فوق الذین کفروا، ان لوگوں کے اوپر جو کافر ہیں. الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک.
یعنی قیامت تک تیرے پیروکاروں کو کافروں پر فوقیت دینے والا ہوں۔ اب یہ سارے کام کس نے کیے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے پھانسی دینے کا فیصلہ کر لیا اور ان کو قید میں رکھ دیا اور پھانسی کا دن مقرر کر لیا، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو لینے والا تھا، جس نے پھانسی پہ چڑھانے کے لیے جو لینے آ رہا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کو شکل بدل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روپ دے کر تو اس کو وہاں رہنے دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو وعدہ فرمایا تھا اس وعدے کے مطابق ان کو اوپر اٹھا لیا، زندہ اٹھا لیا۔ تو یہ سارا کام کس نے کیا؟ یہ اللہ رب العزت نے کیا۔ تو جو عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے کافروں سے نجات دینے والا وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے، اللہ کی ذات ہے۔ یہ بھی وجود باری تعالیٰ پر دلیل ہے۔ اور پھر قیامت تک کے لیے ان کو، سارے کافروں پر، ان کو اور ان کے ساتھیوں کو فوقیت عطا فرمانے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ ثم الی مرجعکم، پھر الیہ میری طرف ہی، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہوگا، فاحکم، پس احکم میں فیصلہ کروں گا، بینکم تمہارے درمیان، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا، فی ما ان باتوں میں، کن تم فیہ تختلفون جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ تختلفون تاکہ معنی تم، واو نون سب، اور درمیان میں لفظ اختلاف، تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اب کیا کرتے تھے اس کا یعنی کہاں سے سمجھ آئے گی کہ ماضی استمراری کیسے بنا؟ تو فعل مضارع کے شروع میں، فعل مضارع سے پہلے یا فعل مضارع کے ساتھ اگر کانا آ جائے، اور کانا کی گردان بھی فعل مضارع کی گردان کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، اس کے مطابق ہی اس کے صیغے بدلتے ہیں۔ جیسے فعل مضارع کے صیغے بدلتے ہیں، اسی طرح کانا کے صیغے بدلتے ہیں۔ تو اب یہ تختلفون جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو کانا سے کن تم بھی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، کنتا، کنتما، کنتم، کنتم جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور اسی طرح تختلفون یہ بھی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ تو فعل مضارع کے ساتھ جب کانا آ جائے تو یہ ماضی استمراری بن جاتا ہے کہ تم جھگڑا کیا کرتے تھے۔ تو ماضی استمراری جہاں بھی فعل مضارع کے ساتھ کانا استعمال ہوگا تو وہ ماضی استمراری کا معنی دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر تمہارا لوٹنا میری طرف ہوگا، اور پھر میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر اختلاف کیا ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک تو عیسائیوں نے خدا کا بیٹا کہا، اور حضرت مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ، کروڑ بار نعوذ باللہ، اللہ کی بیوی کہا۔ تو ان باتوں میں اختلاف، اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھائے جانے میں اختلاف، کہ ہمارا دعویٰ ہے، ہمارے قرآن کی یہ گواہی ہے، سچے قرآن کی گواہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا ہے، اور وہ قیامت کے قریب پھر نازل ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام ایک ہی دور میں نازل ہوں گے، تشریف لائیں گے دنیا میں، اور مل کر دونوں یہودی کے خلاف جنگ کریں گے، اور اس دنیا سے یہودی کا نام و نشان مٹائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوگا، جیسے کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ میں حضور کے قدمین شریفین کی طرف جو جگہ ہے وہاں پر آپ کو دفن کیا جائے گا جنازے کے بعد۔ لیکن عیسائی اکثریت جو ہے اس بات کو
نہیں مانتے، ان کا عقیدہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ صلیب پر چڑھایا جا چکا ہے، اس لیے وہ صلیب کا نشان بڑے متبرک سمجھ کر اپنے گلوں میں بھی ڈالتے ہیں اور اس کو متبرک سمجھتے ہیں۔ اس لیے یہ اختلافات جو ہیں اللہ پاک فرماتے کہ ان سارے اختلافات کا فیصلہ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہوگا کہ سچ کیا تھا اور حقیقت کیا تھی اور جھوٹ کیا تھا۔ تو اس سے یاد آیا صلیب کے نشان سے کہ جو ٹائی پہنتے ہیں مرد مذکر لوگ، تو یہ بھی تقریباً صلیب کا نشان ہے جو عیسائیوں کی ایک نشانی ہے، عیسائیوں کی نشانی ہے۔ تو مسلمان ہو کر اگر کوئی ٹائی پہنے گا تو پھر وہ سوچ لے کہ اس کا لنک کدھر جائے گا، اس کی نسبت کدھر جائے گی۔ ہمیشہ مسلمان مرد ہو یا عورت اپنا لباس ہمیشہ اپنے معیار پہ رکھیں، اور ہمارا معیار کسی غیر مسلم قوم کی پیروی کرنا نہیں، لباس میں کسی غیر مسلم قوم کی سنت پر چلنا نہیں، بلکہ ہمارا معیار، ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں کہ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، کہ ہمارا معیار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ ہمارے لیے قابل فخر میرٹ جو ہے بحیثیت عورت، بحیثیت بیٹی، بیوی اور ماں اور بہن، ہمارے لیے سب سے اعلیٰ میرٹ جو ہے وہ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا لباس ہے اور آپ کا اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھرپور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مختصر زندگی میں اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے پسندیدہ رنگ میں رنگ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اپنایا کرو، ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور کون سا رنگ زیادہ حسین ہے اللہ کے رنگ سے۔ اور اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ ہمارے سامنے موجود ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی صورت میں اور سیرت سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کی صورت میں۔ پیاری بہنیں، پیاری بیٹیاں، پیاری مائیں اپنے آپ کو اس معیار پر پورا کریں جو معیار ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی لاڈلی نے دیا۔ کوئی بھی شعبہ ہو زندگی کا، کوئی بھی پہلو ہو زندگی کا، ہمارے اندر رنگ نظر آئے تو سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کا، اور پیارے بھائی ہیں، بیٹے ہیں، باپ ہیں، جس رشتے میں بھی ہے مرد، وہ رنگ اپنائیں تو اپنے پیارے اور محبوب اور اللہ رب العزت کے لاڈلے رنگ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا رنگ اپنائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الی اللقاء انشاءاللہ الکریم۔ کل انشاءاللہ الکریم پوری کوشش کریں گے کہ کلاس ہم لیں گے، اگر کل نہ ہو سکی تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک اپنے ٹائم پہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔